اب جو 10 صورتیں رہ گئی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے عرب کا وہ جو ماحول اس وقت کا تھا جس میں کہ حضور پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اس کے کچھ واقعات کی طرف اور ان کا جو معاشی اس وقت کا معاملہ تھا خاص طور پر قریش کا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضور کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل میں، جس سال کہ آیا تھا ابرہا یمن سے فوج لے کر، اور وہ بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا۔ اس کا ایک لمبا تاریخی پس منظر ہے، عیسائی تھا وہ، اس نے کلیسا بنایا تھا، وہ چاہتا تھا جیسے لوگ جو ہے آتے ہیں بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے ہجوم ہوتا ہے، ایسے ہی کلیسا میں آئے، وہاں کوئی آیا نہیں، بلکہ کوئی عرب نے جا کر شرارت بھی کی، وہیں جا کر وہ رفع حاجت کرایا اندر۔ اس پر جو غصہ اسے چڑھا، اس نے کہا کہ اب ان کا جو ہے یہ بیت اللہ میں ڈھاؤں گا۔ وہ فوج لے کر آیا ہے جس میں ہاتھی بھی تھے، اسی لیے وہ اصحاب الفیل کہلاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی معجزانہ طریق پر۔ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ہیں جو سمندر کی طرف سے غول کے غول آئے، اور ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، لیکن وہ کنکر جب وہ اوپر سے آ رہا ہے تو وہ گولی کا کام کرتا ہے، اس کی جو ویلوسٹی ہے اور مومنٹم جو بنتا ہے اس کا اوپر سے گرنے کی وجہ سے، تو اس نے گولیوں کا کام کیا اور پوری فوج جو ہے تہس نہس ہو گئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حسر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو اور جو داؤ انہوں نے لگایا تھا بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے جانوروں کے، پرندوں کے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کو رمی کرتے تھے۔ یہ رمی کی یادگار در حقیقت اسی کی ہے جو حج میں جا کے کی جاتی، ترمیہم رمی، وہ ان کو مارتے تھے بحجارۃ من سجیل، کنکریاں، وہی کنکریاں، سنگ گل، یہ معرب ہے فارسی سے، وہ چھوٹی کنکریاں جو ریت کی بنی ہوتی ہیں۔ کہیں اگر صحرا میں ہلکی سی بارش ہو جائے تو ایک ایک قطرے کے ساتھ تھوڑی سی جو اس کا ریت مل جائے گی، پھر اس پر دھوپ پڑی اور وہ پک گئے، وہ کنکریاں کہلاتی ہے سنگ گل، مٹی کی کا بنا ہوا پتھر۔ وہ کنکریاں ہیں تو جو ماری گئی ہے، فجعلہم کعصف معقول، پھر انہوں نے کر دیا انہیں ایسا جیسے کہ بھس جو کہ کھایا گیا ہو۔ جانوروں کے آگے آپ نے چارہ ڈالا، وہ کھا لیا، پھر کو تو کچھ پڑا رہ جاتا ہے ادھر ادھر، اس طرح کا کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور یہ سن ہے جس میں کہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 50 دن بعد، اور بعض کا کہنا یہ کہ نہیں عین اسی دن ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک اہم واقعہ تھا سیرت النبی کے، گویا کہ آپ کے عین ولادت سے گویا کہ جو متصل ہے۔ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ کا رخ ہے۔ یہ ایک تمہید ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ویسے وہاں جا کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی سیاق و سباق تو تھا نہیں، یہ آیت کس حوالے سے آئی ہے؟ اصل میں اس بحث کے لیے تمہید وہاں سے شروع کر کے بات چھوڑ دی گئی، اور پھر 2 رکوع آگے جو ہے وہ یہ آیت آ گئی کہ اگر ابھی کوئی ریزیڈول ایفیکٹ باقی ہے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے سخن شناس نئی دل برا خطائی جاست۔ لوگوں تم بات نہیں سمجھتے، سخن شناس نہیں ہو اے میرے محبوب، دل برا، سخن شناس نہیں دل برا خطائی جا، خطا یہاں ہے۔ تم جسے اصل نیکی سمجھ بیٹھے ہو، ریچول، ظاہری شکل، وہ اصل نیکی نہیں ہے، وہ کل نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو اصل میں ایک روح ہے جو پورے وجود میں سرایت کرتی ہے، ایک بالکل مختلف انسان وجود میں لاتی ہے، ایک پورا مختلف کردار وجود میں لاتی ہے۔ نیکی تو حقیقت میں وہ ہے، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے نماز کا ایک ظاہر ہے، فقہ اس سے بحث کرے گی، لیکن اصل نماز آپ کو اللہ کی حضوری کا شرف حاصل ہوا، کچھ حضور قلب میسر آیا، کوئی خشوع و خضوع ہوا، کوئی اللہ کے ساتھ مخاطبت اور مکالمے کی صورت پیدا ہوئی؟ کیا تم نے جب سجدہ کیا تو محسوس کیا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، فقہی نماز ادا ہو گئی، اصل نماز تو ادا نہیں، نماز کی روح تو تم نے نہیں پائی۔ تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی روح ہے، باطنی روح۔ ہم اپنی مجبوری سے ظاہری ہی بات کو دیکھ سکتے ہیں، روح تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اور یہی سب سے بڑا الزام، سب سے بڑی تنقید حضرت مسیح کی تھی یہودیوں پر۔ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو۔ ظاہری معاملات میں، فقہی معاملات میں بحثیں ہو رہی ہیں، مفصل بحثیں ہو رہی ہیں، اور کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، تم نے اگر یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، اور سموچے اونٹ نکل رہے ہو، حرام کاموں میں تم ملوث ہو، سود تم لے رہے ہو۔ یہ ہے کہ تمہارا معاملہ سارا کا سارا دین کے ظاہر سے رہ گیا۔
اور یہ جو فرمایا ہے کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی کر رکھی ہے لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. روح دین سے تم ناآشنا ہو چکے ہو, محبت سے خداوندی تم میں نہیں ہے, لیکن ظاہر پرستی ہے, مظاہر پرستی ہے, ریچولزم ہے, تمہارا دین یہ بن کر رہ گیا. آج ہمارے ہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے. میں عرض کر چکا ہوں سب سے بڑا طبقہ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے علماء کے زیر اثر ہے اور وہ فقہاء ہیں, اور فقیہ کا کام ہی ہے کہ وہ ظاہر سے بحث کرے, باطن سے تو بحث نہیں کر سکتا. لہذا ریچولز ہی ریچولز رہ گئے ہیں, حقیقی روح ہر شے کی ختم ہو چکی. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں. اب آئیے اس پر غور کیجئے. جو میں نے عرض کیا تھا لیس البر, اب زبر اور پیش میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. لیس البر ہوتا جیسا کہ ہے سورہ بقرہ میں آگے جا کر, لیس البر ان تاتوا البیوت من ظہورہا. ان کے ہاں یہ قاعدہ تھا یا ایک رواج ہو گیا تھا کہ اگر احرام باندھ کر گھر سے نکل آئے اور اب کسی ضرورت سے گھر جانا پڑا, دروازے سے نہیں داخل ہوں گے, ایک دفعہ احرام باندھ کے نکل آئے, کیسے جائیں واپس؟ تو گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کے جاتے, تو وہاں کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. لیس البر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا صرف کوئی نیکی نہیں ہے, یہ تو ہمارا من گھڑت ایک خیال. لیس البر یہ خبر ہے جسے مقدم کیا گیا, اور اس کا مفہوم اب ہو گیا حسر کا. کل نیکی یہ نہیں ہے, یعنی نیکی کا ظاہر بھی ضروری ہے. یہ نہ سمجھو کہ نماز کا ظاہر کوئی معنی نہیں رکھتا. طہارت حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, وضو صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, جو پانی استعمال کیا تھا وہ بھی پاک تھا کہ نہیں تھا, یہ ساری چیزیں ضروری ہے. دین کا ظاہر بھی ضروری ہے. یہ نہ نفی کیجئے کہ ان فقہا کا کیا ہے, ظاہر کو لیتے ہیں. ہمارے ہاں بعض جو ہے انتہا پسند جو ہے, جو ملنگ ٹائپ صوفی ہوتے ہیں, ایک تو حقیقی کوئی صوفی ہوں, ایک ملنگ تھا, وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھ. جیسے میں نے آپ کو شعر سنایا تھا اور اختلاف بھی کیا تھا, مولانا روم نے کچھ زیادتی کی ہے, سختی کی ہے, انداز بیان اچھا نہیں ہے کہ ماز قرآن مغزہ برداشتیں استخاں پیش سگاں انداختیں. ہم نے قرآن سے اس کا اصل مغز جو ہے وہ کشید کر لیا ہے, ہڈی کا گودا ہم نے کھینچ لیا, اب ہڈی خالی ہمیں پھینک دی. یہ ہمارے صوفیہ میں سے بعض کا طرز عمل رہا ہے جو غلط ہے. نہیں, ظاہر بھی اہم ہے, ظاہر بھی دیکھی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو اسی طرح جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا. ظاہر بھی کنفرم کرنا چاہیے اس کے ساتھ, لیکن اصل شے نماز میں توجہ ہے, انابت ہے, خشوع ہے, خضوع ہے, حضور قلب ہے. لہذا یہاں ترجمہ ہوگا کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کرو. یہ تو ظاہر ہے. اور اس میں مجھے غالب کا شعر یاد آ رہا ہے, قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں, ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک اور شعور اور وہم اور خیال اور تصور اور تخیل سے وراء الورا وراء الورا وراء الورا ہے, پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یہ کعبہ تو قبلہ نما ہے. بہرحال اب اس کی نفی کرتے ہوئے, جزوی نفی, کلی نفی نہیں ہے. لیس البر, کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. ولکن البر, بلکہ نیکی اس کی ہے. یہاں پر بھی اب لفظ محذوف ہے, ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الاخر. نیکی تو حقیقت میں اس کی ہے. اس میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میں بر کے مفہوم پر بھی کچھ گفتگو کر لوں. بر کسے کہتے ہیں؟ بہت عمدہ باتیں جو ہے پہلے کہی ہیں. بر اور بر یہ دونوں مادہ تو ایک ہی ہے. بحر و بر, جب تک انسان سمندر میں رہتا ہے, آج کا تو خیر تصور نہ کیجئے, پہاڑوں جیسے جو ہے پہاڑ سمندر میں چل رہے ہوتے, عام حالات میں کوئی اس کے ادھر ادھر جو ہے کوئی ہچکولے محسوس نہیں ہوتے. لیکن پرانے زمانے کے سمندر کا تصور کیجئے تو ہر وقت وہ ہے آدمی غیر مطمئن ہوتا تھا. اسی وقت کچھ ہو سکتا ہے, ہچکولا آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے, تو دل میں ایک خوف سا رہتا تھا, ایک بے چینی سی رہتی تھی, عدم تحفظ کا ایک احساس رہتا تھا. بر پر, خشکی پر آتے ہی اطمینان ہو. تو یہ اصل میں انسان کے باطنی اطمینان کے لیے جو ابھی آپ نے فرمایا کہ دیکھی وہ ہے کہ جس کو کر کے تمہیں خوشی حاصل, اور فتویٰ اپنے دل سے لے لیا کرو. ما حاک فی صدرک, جو کچھ تمہارے سینے کے اندر جو کچھ جس سے خدبد ہو جائے, جس سے بے چینی ہو جائے, وہ اسم ہے, وہ گناہ ہے. الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ,
اور گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو، وہ گناہ ہے۔ اس میں بھی مجھے جیسے انگریزی کی ایک نظم کا سٹینزا جو ہے یاد آیا تھا، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ، دوڑا جا رہا ہے یہ وقت، اینڈ our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ اپنے دل کی ہر بیٹ کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب سے قریب تر، قریب سے قریب تر ہوتے جا۔ اسی طرح کی ایک نظم ہے، بڑی پیاری نظم، charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of men like flowers۔ وہ بھلائیاں، وہ نیکیاں، وہ خدمت خلق، charities which soothe and bless and heals، دل کے اوپر مرہم سا رکھا جاتا ہے نیک کام کر کے، دل کو خوشی ہوتی ہے نیک کام کر کے۔ charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of men like flowers۔ یہ تو ان پھولوں کے مانند ہے جو انسان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو چاہے اٹھا لے، جو چاہے اٹھا لے۔ No mystery is here, no special boon for the high and not for the low۔ The smoke ascends as high from the heart of a humble cottage as from that of a haughty palace۔ دھواں اٹھتا ہے تو ایک کٹیا میں جو چورا جل رہا ہے اس سے بھی اٹھے گا تو جائے گا اوپر، اور محل کا کوئی بہت بڑا کچن ہے تو اس سے بھی اٹھے گا تو اوپر جائے گا۔ لہذا یہ غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے، ہر شخص اس نیکی میں سے حصہ لے سکتا۔ تمہارے پاس ایک روٹی تھی، تم نے آدھی دے دی کسی مانگنے والے کو، تمہارا حصہ ہو گیا، بہت بڑا حصہ ہو گیا۔ اور کسی بڑے امیر آدمی نے 150 جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیا، وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس شخص کے کہ جس کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور اس نے آدھی دے۔ تو بر جو ہے حقیقت لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ میں بھی ایک زمانے میں اس پر کچھ متردد سا ہوتا تھا، کچھ سوچتا تھا یہ نیکی کا تعلق تو ہم عمل سے سمجھتے ہیں، یہاں ایمان کی بحث کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان تو ایک باطنی حقیقت ہے، نیکی جو ہے وہ ایک ظاہری خارجی حقیقت ہے۔ لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ اصل نیکی وہ نیت ہے جس کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا۔ اگر خیرات بانٹی جا رہی ہے، جھگیوں میں جا کر میلے کچیلے بچوں کو گود میں لے کر اپنی سفید عسکروں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، اور معلوم ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے، تو کوئی ہے جو کہے گا کہ یہ نیکی ہو رہی ہے؟ کام تو بظاہر بڑی نیکی کا کام ہے۔ نیکی کے لیے شرط اول اللہ پر ایمان ہے، اس کی موٹیویشن لو آف گاڈ۔ اس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے، اگر دنیا میں شہرت چاہیے، اگر اس نیکی کے ذریعے سے بھی مال کمانے کا معاملہ ہے، دھندا ہے، نیکی کے پردے میں دھندا ہو رہا ہے، وہ نیکی نہیں ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے وہ بہت بڑی نیکی ہو۔ تو سب سے پہلا مسئلہ نیت کا ہے، نیت کا ہے، نیت کا ہے۔ کس ارادے کے تحت یہ نیکی کی جا رہی ہے، کیا مقصود ہے، کیا مطلوب ہے؟ چنانچہ نوٹ کیجئے، اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے مرتب کیے احادیث کے، ان میں پہلی آیت کون سی، پہلی حدیث کون سی لاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا، نیک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کو وہی کچھ ملا گا جس نے اس نے نیت کی ہوگی۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو کوئی ہجرت کر رہا ہے، مکے میں گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنے وطن کو ترک کر کے جا رہا ہے مدینے کی طرف، صرف اللہ اور رسول کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ومن كانت ہجرتہ للدنیا یصیبھا، اور اگر اس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس کو حاصل کرتے، مثلا میں دیتا ہوں مثال، ایک مسلمان تھا، اس کا کوئی کاروبار تھا، اس کے خریدار مسلمان ہی تھے، وہ جا رہے، اب کیا کرے گا؟ مشرکوں نے سو تو اس کا سامان نہیں لینا، اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے ہجرت کا اصل سبب کیا ہے، ہم نہیں طے کر سکتے، لیکن اللہ کے ہاں جو کھاتا کھلا ہوا ہے اس کی یہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں۔ ومن كانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا، یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے، کسی خاتون سے وہ شادی کا خواہش مند تھا، وہ خاتون ہجرت کر کے مدینے چلی گئی، اب یہ بھی باندھے کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تو در حقیقت اس عورت کے کھاتے میں ہجرت جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت میں نہیں۔ تو اصل شے یہ ہے، نیکی کا وہ کام جس کا ظاہر بھی نیکی کا ہو اور باطن بھی ہو، یہ موٹیویشن صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول، یہ ہے پازیٹو موٹیو۔ ایک نیگیٹو سائیڈ بھی ہے،
سب لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے بلند نہیں ہوتے کہ اللہ کی محبت وہی اصل محرک بن جائے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کمال ایمان سے تعبیر کیا ہے. من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی سے نفرت اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا کہ اللہ کو اس سے نفرت کرنا پسند، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور کسی سے کچھ چیز روکی تو صرف اس لیے کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے. تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اگر اس کا موٹیو خالص ہو گیا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول، تو اصل میں نیکی ہے. ورنہ چاہے بظاہر کتنی ہی بڑی نیکی نظر آئے، وہ نیکی نہیں. لیکن جو لوگ اس حد تک نہ پہنچ پائے ہوں، استکمال ایمان تک، تکمیل ایمان تک، تو ان کے لیے ایک اور موٹیو بھی ہے، والیوم الآخر، قیامت کا دن، جزا و سزا کا یقین، اللہ کا خوف، آخرت کے محاسبے کا خوف. خوف بھی ایک بہت بڑا موٹیو ہے، بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس. اب میں یوں کہوں گا کہ اگر کسی عمل کا محرک ہے صرف اللہ کی محبت، اس کی رضا کا حصول اور آخرت کی نجات، تو وہ نیکی ہے. اگر یہ نہیں ہے، کوئی وطن پرست ہے، وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے، اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا، خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں جائے. کوئی قوم پرست ہے، اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے، تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا، خدا کی پرستش کے لیے دے. یہ ہے موٹیو کا فرق، اور یہ ہے موٹیو کی اہمیت، اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا. ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا، دنیا میں شہید سمجھا جا رہا. ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا، اور اس نے علم کو پھیلایا، خوب پھیلایا. اور ایک وہ جس کے پاس جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں، بلائی کے کاموں میں، غربا، یتاما، مساکین کے لیے خرچ کیا. اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی، جسمانی قوت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جان دے دی. اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا. انک قد قاتلت لأن یقال جریء، تو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعت کا ڈنک بج جائے، تیری جرأت کی شہرت ہو جائے. وقد قیلا، وہ کہا جا چکا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیں. یہی حشر ہوگا اس عالم کا، تو نے وہ نیکی کا کام کیا تھا. لأن یقال عالم، کہا جا چکا دنیا میں، ڈنکا بج چکا تمہاری شہرت کا. اب اس میں نوٹ کیجئے، اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکا بج جائے، اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. یہاں معاملہ نیت کا ہے. اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شہرت ہو جائے، میرے ہاتھ چومے جائیں، مجھے نذرانے پیش کیے جائیں، تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سخاوت کی تھی، جس کی سخاوت کے ڈنکے بج گئے تھے، اس کا بھی یہی حشر ہوگا. تو انما الاعمال بالنیات، اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر. اب جو والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان تینوں کو جمع کر لیجئے، اس سے مراد ہے نبوت اور رسالت. ملائکہ وحی کا ذریعہ ہیں جو انبیاء تک لے کر آتے رہے. اس وحی کا جو ریکارڈ مرتب ہوا وہ کتابیں ہیں، اور جن پر وہ وحی آئی وہ نبی ہے. ان تینوں کو جمع کر لی. رسالت، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت. اب اس کا تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ؟ یہ ذرا گہری بات. دیکھیے نیکی کا جذبہ بھی، جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں. پیشنز، جذبہ، نیکی بھی ایک جذبہ ہے. کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی بنا دیتا ہے. جیسے رہبانیت، ترک دنیا، شادی نہیں کروں گا، گھر گرستی کا بکھیڑا مول نہیں لوں گا، بس اللہ سے لو لگاؤں گا. ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے کے تحت کیا نا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرام کاری ہوئی. آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم، اس کا مطالعہ کیجئے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں، راہب اور راہبائیں رہتی ہیں، اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے. یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دی. حضور کے ساتھ ایسا ہوا. 3 اشخاص آئے، انہوں نے حضور کی ازواج مطہرات سے معلوم کیا
آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں؟ آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں؟ اب جو کچھ انہیں بتایا گیا، حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی، بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسے کم سمجھا، فتقالوہا، قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے، ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہو۔ لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہین بھی نہ ہو جائے، کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو معصوم ہی ہے، ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں، اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قد غفر اللہ لک ذنبک ما تقدم منہا وما تاخر، اللہ نے تو معاف کر دیا اگلے پچھلے سارے گناہ، میرے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا، اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں۔ تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا، یہ ککیڑ میں نہیں پڑھوں گا میں۔ حضور کو خبر ہو گئی، آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بالکل متوقع نہیں۔ واللہ انی لاتقاکم واخشاکم، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میرا طریق یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہے، متعدد ازواج میرے گھروں میں ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرا امتی نہیں۔ تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے۔ ایک صحابی، نوجوان صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان، بہت بڑا جری سپہ سالار، بہت بڑا حکمران حضرت عمرو بن العاص، بیٹا نہایت زاہد و عابد، مرتاس، زاہد مرتاس، ساری رات کھڑے ہیں، بستر سے کمر ہی نہیں لگائی، ہر روز روزے سے۔ یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے، یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو، ہر روز روزہ رکھتے ہو؟ کیا کہہ سکتے تھے؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے۔ فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، فإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا بل إن لنفسك عليك حقا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، صورت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے۔ یہ سورہ زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا حدیث سنا رہا ہوں، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں ہے۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوع کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نیکی کا ایک ماڈل بھی سامنے رہنا چاہیے جس میں توازن ہو، اعتدال۔ انبیاء وہ توازن پیش کرتے ہیں اپنے کردار اور شخصیت کے ذریعے۔ امام پڑھ جو فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں اچھا نمونہ، یہ نمونہ اس صورت میں معتدل ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاتحہ کی حضور تلاوت ہمارے نہیں مابین کی، تشریف قرات فرما نہیں کی، ہوتے ان کی تھے، کوئی نماز ہی نہیں۔ پیار اور محبت یہ کی باتیں بھی موقف ہے ہوتی تھیں۔ حضور امام ہمارے ہاں کے جو ذرا زیادہ دیندار جنہیں زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے وہ پرخت مزاج کے گھروں میں بھی معلوم ہوا داخل کیا ہوا قیامت آ اور گئی چاہے ہے۔ امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے، ان سے محبت خاموشی والی رکعت سورہ، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار و محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، اذان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ یہ توازن پیدا کرو، کر کے دنیا نہیں، دنیا میں رہو اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مختلف اور ہے آپ اسے کے بھی صحابہ سورہ نے فاتحہ پڑھ دنیا میں رہتے ہوئے ترک اب اس دنیا، کے لیے انہوں نے یہ دنیا آسمانی میں دنیا مقصود نہ بن جائے، امام تیزی سے نہ پڑھے، رک لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اس کے اللہ۔ بعد اتنا وقفہ تو یہ ہے اس جو نیکی مقتدی کی ہے وہ بھی بحث کہہ میں لے ایمان اپنے دل میں بالرسالت کا معاملہ۔ پڑھ لے اب آگے چلتے ہیں، رب العالمین وآت المال الرحمن الرحیم، اور دیتا ہے تو اپنا مال یا دیا اس نے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود علی الرغم، تو آپ دیکھیں جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں، یہ غلط۔ تو بحث ہو چکی ہے، موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئی، ایمان باللہ ایمان بالآخرہ، اب آگے اس کے تکرار کی
ضرورت نہیں ہے۔ اور عربی میں کسی کی محبت میں کوئی شے آئے تو فی یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور علا آتا ہے مصالحت کے لیے، علا الرغم مائی محبوب ہے، کس کو نہیں؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ وہ انسان کی سرشت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ پھر وہ قرات کرے گا، سورہ آل عمران اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں مزین شروع کر کرے دی گا گئی ہے انسانوں کے لیے، لیکن ایک محبت مسلک بھی ہے، اور یہ بیویوں کی، مسلک بیٹوں جو ہے کی، یہ در اور حقیقت ڈھیروں قرآن مال مجید کی ایک آیت سونے کے کی اور اوپر چاندی کی، سورہ عارف اور آراف کے گھوڑے آخر وہ میں کہ جو فرمایا گیا پیڈگری والے ہو، وَإِذَا جو قُرِئَ بہت اعلیٰ الْقُرْآنُ نسل کے ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ خیل مسومہ، وَأَنصِتُوا۔ نشان جب زدہ قرآن گھوڑے پڑھا جا رہا اور ہو مال ہو، توجہ بھیڑیں سے بکریوں اسے کے سنو، گلے خود کے گلے خاموش ہو، رہو۔ اور اب یہ گائے اور قرآن بیل کی ہو، آیت ہے۔ اس کے یہ بنا ساری پر چیزیں ایک بات محبوب یہ ہے ہیں کہ اس آپ امام محبت کے کے پیچھے سورہ خلاف فاتحہ عمل نہیں کرتے پڑھے، ہوئے مال خرچ پڑھا جا کرنا، رہا ہے تبھی تو سنو، مجاہدہ تو ہے۔ خاموش رہو۔ تو جیسے اور اس کے اردو لیے میں وہ ہم دلیل علی دیتے الرغم ہیں کہتے کہ ہیں، یہ شکل ایک وفد باوجود باوجود اس کی بڑی محبت شخصیت کے وہ پاس خرچ اگر کرتے۔ آپ کا کوئی اب وفد یہاں جو جاتا ہے، اصل 8-10 نوٹ کرنے افراد کا ہیں، نقطہ ہے وہ ان میں کیا ہے؟ اسپوکس مین ایک دیکھیے ہوتا ہے، وہ بات اسلام کرتا کا ہے، جو باقی نظام سب لوگ ہے موجود رہتے ہیں دنیاوی، سن لیں۔ اس میں اسی ایمان طریقے کے سے بعد امام جو ہے پہلی وہ شے گویا کہ نماز، آپ کا جو نمائندہ کہا ہے، گیا ہے کہ اور وہ پڑھ قیامت رہا کے ہے دن سب سے پہلا الحمدللہ محاسبہ رب العالمین نماز پڑھو۔ الرحمن اور الرحیم جب مالک ہماری یوم الدین، مسجدوں تو کے اندر امام لکھے کی ہوتے قرات تھے ہی آپ کی بھی فارسی کے قرات ہو گئی، اشعار، گویا روز کہ محشر اس کے آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، پرسش اس کی نماز تعبیر سے اختلاف ہے اسی طریقے کہ سے امام کا قرات